کورونا وائرس کے حوالے سے مختلف بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں جولائی کے پہلے ہفتے سے کورونا وائرس کے کیسز میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، نظر آ رہے ہیں نمبرز میں، اور سوائے کراچی کے پورے ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں کمی واضح نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستانی عوام میں کورونا کا ٹیسٹ کرانے کے رجحان میں بھی شدید کمی دکھائی دے رہی ہے، اور ماہرین کے مطابق عید الاضحیٰ پر کورونا وائرس کے کیسز میں بے تحاشا اضافہ کا خدشہ ہے۔ اچھا، اگر احتیاط نہ کی گئی تو پھر پاکستان میں کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے وہ نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ادھر ملک بھر کے تعلیمی ادارے ستمبر کے پہلے ہفتے میں طے شدہ ضابطۂ کار یعنی کہ جو SOPs ہیں اس کے ساتھ کھولنے پر بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال پر بات کریں گے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم یاسمین راشد صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ اب جو نمبر آف ٹیسٹ ہیں وہ پنجاب میں کیوں کم کر دیے گئے ہیں، اور ٹیسٹنگ میں کمی کی وجہ سے مریضوں کی اصل تعداد جو ہے اس کا کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ ٹیسٹ اس لیے کم کیے گئے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دی ایڈوائز آف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، وہ کہتے ہیں سمٹومیٹک لوگوں کی ٹیسٹ کریں اور ساتھ آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں گے، وہی ٹیسٹ ہم کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اب کیونکہ کیسز کی انفیکٹیوٹی کم ہو گئی ہے، آج کے دن میں 900 پورے پنجاب کے اندر 900 لوگ پازیٹیو نکلے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انفیکٹیوٹی ریٹ کم ہو گیا ہے اور اس لیے کم مریض ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی کم ہے۔ دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پہلے ہم جتنے فلائٹ پر سے لوگ آیا کرتے تھے ان سب کے بھی ٹیسٹ کرتے تھے، اب وہ ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے۔ اور تیسری اہم چیز ہے کہ ہم کسی کو نیگیٹو قرار دینے کے لیے 2 دفعہ ٹیسٹ کرتے تھے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو ہوا یا نہیں۔ اب جو نئی ایڈوائزری آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر 10 دن کوئی سمٹمز نہ ہوں تو پھر آپ اس کو کورونا نیگیٹو ہی سمجھیں، تو اس لیے وہ جو بعد کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہم نے روک دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے ٹیسٹوں کی تعداد کم ہوئی ہے، اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ خدا نہ خواستہ کوئی نمبر ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیں کہ کورونا وائرس کے حوالے سے اب صورتحال ہے کیا؟ پنجاب کے ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے لیے تو سب سے بڑا انڈیکیٹر مریض جو داخل ہوتے ہیں ہسپتال کے اندر، جب کوئی پیشنٹ سیریس ہو تو ہسپتال ضرور آ جاتے ہیں، ورنہ جتنی تعداد ہمارے پاس پچھلے دنوں مریضوں کی تھی اتنی ہونی چاہیے تھی۔ اگر ابھی بھی پیشنٹ سیریس ہو رہے ہیں، 11 جنوری کو میرے پاس 1106 مریض تھے لاہور کے اندر جو سیریس تھے، آج کے دن کے اندر اب ہمارے پاس 380 کے قریب پیشنٹس ہیں، تو نیچرلی ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ مریضوں کا کم ہو چکا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ کم مریض انفیکٹ ہو رہے ہیں، ہماری انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہماری سیمپلنگز ہوئی ہیں رینڈم سیمپلنگز، اس میں انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 23 سے کم ہو کے 14 پہ آ کے اور اب تقریباً 10 پہ چلا گیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ وبا جو ہے ڈاکٹر صاحب اب یہ کم تو ہوئے، لیکن اس مہینے عید بھی ہے، تو عید کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ عید الفطر پر ہم نے یہ دیکھا کہ عوام کی طرف سے جو SOPs کی خلاف ورزی کی گئی، حکومت نے بھی کوئی خاص اقدامات نہیں کیے تھے، تو اس کی وجہ سے نمبر آف کیسز بڑھ گئے تھے، کافی نقصان ہوا تھا۔ اب اس بار کیا خاص حکمت عملی اختیار کی جائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک مویشی منڈیاں ہیں ان کے لیے آلریڈی بڑے اسٹرکٹ SOPs ہیں، عید سے 15 دن پہلے لگیں گی، 2 بندوں سے زیادہ کوئی بندہ ایک گاڑی میں جا نہیں سکے گا، ہر بندے نے ماسک پہنا ہوا ہوگا، سینیٹائزرز استعمال ہوں گے، بوڑھے لوگ اور بچے بالکل یہ مویشی خریدنے نہیں جائیں گے۔ یہ سخت قسم کے SOPs ہم نے بنائے ہیں اور انشاءاللہ ان پہ پراپر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی۔ باقی ہم امید رکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنا حفاظتی تدابیریں جو ان کو اب تو پتہ چل گیا ہے، کیونکہ ہر دوسرے گھر میں جب کورونا ہو گیا تو اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وبا یہاں ہے۔ اگر سب لوگ اپنے ماسک پہننا شروع کر دیں، ہاتھ جو ہیں وہ دھویا کریں، بار بار سینیٹائزر استعمال کیا کریں، سوشل ڈسٹنسنگ کریں گے، تو انشاءاللہ اس وبا پہ ہم اچھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ہر گھر میں کیونکہ کورونا ہوا لوگوں کو، تو لوگوں کو SOPs کے حوالے سے بھی پتہ چل گیا، لیکن جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس سے صوبے میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے؟ اور ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ کیا عید پر بھی آپ لوگ سمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے جی سب سے بڑی یہ بات ہے، یہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا ڈے ٹو ڈے جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس خدا نہ خواستہ تعداد بڑھی کسی بھی علاقے میں مریضوں کی، تو ہم ضرور سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے۔ یہ لوگوں کو ہم نے پہلے کہہ رکھا ہے، نمبر آف ٹیسٹ ان پرٹیکولر ایریا اگر وہ بڑھ گئے کیس تو ان کا سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، اور اگر نہیں بڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک آخری چیز یہ بھی بتائیے گا کہ وزارت تعلیم نے ستمبر سے اسکول کھولنے کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، ایسی صورتحال میں جب کہا یہ جا رہا ہے کہ جولائی اور اگست میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے، تو کیا ستمبر میں اسکول کھولنے کا فیصلہ درست ہے؟ مطلب بچوں کی زندگیاں اس سے داؤ پر نہیں لگ جائیں گی؟ میرا خیال ہے دیکھیے اگلے 2 مہینے کے اندر بہت حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جولائی کا پورا مہینہ ہے اور پھر اگست کا پورا مہینہ ہے،
1 सितंबर को इरादा है और मेरा ख्याल है हर रोज़ सेंट्रल कंट्रोल और कमांड की मीटिंग होती है, हर रोज़ फिगर्स जो हैं वो डिस्कस होते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये फ़ेज़ आउट होने पे हो रही है, यानी कोरोना कम होने लगा है, तो इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर एक डेफिनेट डिसीजन की जाएगी, लेकिन तैयारी उसकी पूरी करनी है ताकि SOPs बन जाएं और लोगों को पता हो, और स्कूल के लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा किस तरह आपने ये SOPs जो है इनको प्रैक्टिस करना है। दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि कोरोना कहीं चला नहीं जाना। अब हमें मुसलसल इससे परहेज़ रखना पड़ेगा जब तक कोई वैक्सीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।